السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جب بنو جرہم نے زمزم کا کنواں بند کیا تھا تو پھر کس طرح کھودا گیا اور عبدالمطلب اس بارے میں کیا خواب دیکھا تھا۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ معیشت یزدی سے قحط پڑا۔ اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اس راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ماجدہ ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے اور پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ خاتین میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں بنو جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم و فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکہ واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبدالمطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہ زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیائے صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے عبدالمطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والے میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ برہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مدنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ مدنونہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کچھ کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔
اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیائے صادقہ ہے۔ عبدالمطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبدالمطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کودال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشانات کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبدالمطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک منزل ظاہر ہوئی۔ عبدالمطلب نے فرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے چاہ زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے، جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی، شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبدالمطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبدالمطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا، وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبدالمطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔